اسلامی روایات میں ایک ایسی قوم کا ذکر ملتا ہے جو ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید ہے، ایک ایسی قوم جو قیامت سے ٹھیک پہلے آزاد ہو جائے گی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے یاجوج اور ماجوج کی اسی پراسرار کہانی کے بارے میں۔ تو قرآن پاک میں ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر ہے، ایک پوری کی پوری قوم جو ایک بہت مضبوط دیوار کے پیچھے بند ہے اور وہ بس باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر یہ ہیں کون؟ یہی سوال ہمیں آخرت کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک کی طرف لے جاتا ہے۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ پوری کہانی گھومتی ہے یاجوج اور ماجوج کے گرد، جن کا آنا یا یوں کہیں کہ ظہور قیامت کی سب سے بڑی اور شاید سب سے خوفناک نشانیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ تو آخر یہ ہے کون؟ دیکھیں، یہ دو بہت ہی طاقتور اور فساد پھیلانے والی قومیں ہیں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے، لیکن مشہور ہیں زمین پر بہت بڑا فساد پھیلانے کے لیے۔ ان کی کہانی ہمیں قرآن پاک کی سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں ملتی ہے، اور ان کا ظہور قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ روایات بتاتی ہیں یہ ایک بہت پرانی، ناقابل تصور حد تک طاقتور اور تباہی پھیلانے والی قوت ہے، جن کا کردار دنیا کے آخری باب میں لکھا جا چکا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی طاقت کو روکا کیسے گیا؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے ایک عظیم حکمران ذوالقرنین اور ان کی بنائی ہوئی ایک غیر معمولی دیوار کی کہانی میں۔ ذرا تصور کریں، ایک قوم اتنی خوفزدہ تھی کہ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھیں۔ انہوں نے اس زمانے کے نیک حکمران ذوالقرنین سے فریاد کی۔ انہوں نے کہا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ رقم جمع کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ یہ ان کی بے بسی اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ذوالقرنین کا جواب بھی کمال کا تھا۔ انہوں نے کوئی پیسہ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بس اپنی محنت سے میری مدد کرو، اور پھر انہوں نے ایک ایسی دیوار بنائی جو آج تک ایک مثال ہے۔ سب سے پہلے تو 2 پہاڑوں کے بیچ ایک گہری بنیاد کھودی گئی، پھر اس خلا کو لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد دھوکنیوں سے اس لوہے کو اتنا گرم کیا گیا کہ وہ آگ کی طرح دہکنے لگا، اور آخر میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ اس سے ایک ایسی ہموار اور ٹھوس دیوار بنی جسے نہ کوئی پھلانگ سکتا تھا اور نہ ہی توڑ سکتا تھا۔ قرآن پاک خود اس دیوار کی مضبوطی کی گواہی دیتا ہے، بس نہ تو وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ مطلب یہ ایک مکمل پرفیکٹ بیریئر تھا۔ اس دیوار نے یاجوج اور ماجوج کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح سے یہیں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اس دیوار کے پیچھے صدیوں سے باہر نکلنے کی ایک مسلسل کوشش جاری ہے۔ احادیث میں اس کا ایک بڑا دلچسپ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ ہر صبح یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو کھودنا شروع کرتے ہیں۔ ہر شام وہ اسے تقریباً توڑنے ہی والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں دیوار کے دوسری طرف سے سورج کی کرنیں نظر آنے لگتی ہیں۔ لیکن تبھی ان کا سردار کہتا ہے، چلو بس کرو، باقی کام کل کریں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر رات اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ یہ ایک لامتناہی چکر ہے جو ہر روز اس لیے ناکام ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی بات کہنا بھول جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب سب کچھ بدل جائے گا۔ ان کا سردار وہی بات کہے گا، چلو واپس چلو، ہم کل کھدائی جاری رکھیں گے۔ لیکن اس بار وہ ساتھ میں ایک چھوٹا سا جملہ کہے گا، اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ۔ یہ چھوٹا سا جملہ یہی وہ چابی ہے جو اس صدیوں پرانے قفل کو کھولے گی۔ اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اگلے دن جب وہ واپس آئیں گے تو دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا انہوں نے چھوڑا تھا، ٹوٹی ہوئی، کمزور۔ اور پھر وہ آخرکار اسے توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ بس یہی وہ لمحہ ہوگا ان کی رہائی کا جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سب سے اہم اور سب سے خوفناک حصہ، ان کا خروج، یعنی ان کا ظہور۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسی تباہی ہوگی جس کا پیمانہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ذرا ان کی تعداد کا اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والے ہر ایک شخص کے مقابلے میں 999 لوگ یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔
ایک کے مقابلے میں 999، اس سے آپ ان کی آبادی کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن پاک ان کے نکلنے کے منظر کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اتریں گے، یعنی وہ ہر اونچی جگہ سے ایک سیلاب کی طرح امڑ پڑیں گے اور پوری زمین پر چھا جائیں گے۔ اور ان کے خروج کے بعد جو فساد ہوگا وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ دنیا کی جھیلوں جیسے بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ان کے راستے میں جو بھی فصلیں اور پھل آئیں گے وہ سب کھا جائیں گے۔ کوئی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور یہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنے چور ہوں گے کہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اور جب وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی فتح کر لیا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے آخری اور سب سے بڑی آزمائش ہوگی، جس کا خاتمہ صرف اللہ کی طرف سے براہ راست مداخلت سے ہی ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی روایتی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اس پیشین گوئی کو کیسے سمجھا جائے، اور یہیں پر یہ کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اس حوالے سے آج کل کے علماء میں دو بڑے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے علامتی نظریہ۔ اس کے حامی جیسے شیخ عمران حسین کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج بہت پہلے رہا ہو چکے ہیں اور یہ آج کی جدید خدا سے دور تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کا اثر رسوخ دنیا پر پہلے ہی چھایا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہے حقیقی نظریہ۔ اس کے حامی جیسے ڈاکٹر عبدالسلام عارف مانتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ قوم ہے جو اب بھی کہیں قید ہے، اور ان کا جسمانی ظہور مستقبل میں حضرت عیسیٰ کی واپسی کے بعد ہی ہوگا۔ تو ایک نظریہ کہتا ہے کہ وہ آ چکے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ وہ آئیں گے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، قیامت کی اتنی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہونے کے ناطے یاجوج اور ماجوج کی یہ کہانی آج ہمیں کس چیز پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے؟ چاہے ہم اسے حقیقی معنوں میں لیں یا علامتی، یہ کہانی غیب پر ایمان، وقت کے گزرنے اور آنے والے کل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ضرور کرتی ہے۔